السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سورہ الذاریات، اس سورت کا انٹروڈکشن آپ بتائیں، سورت کا اوورآل آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ سورت کیا باتیں لیے ہوئے، کیا پیغام دے رہی ہے؟ اس میں تو شروع ہم نے کیا تھا کہ ہواؤں کی قسم، ہواؤں کی قسم. اچھا نہیں، مجھے صرف اس سورت کا ٹاپک بتائیں کہ اس میں ہے کیا. اس سورت کا ٹاپک ہے انذار آخرت، فکر آخرت، آخرت کی تیاری کا موٹیویشن دینا. یہ ہے اس سورت کا پیغام. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں. اور اگر زمانہ نزول بھی تعارف میں بڑا اہم ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہو نا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی، یہ یقیناً آپ بتا سکیں گے. یہ سورت نازل کب ہوئی تھی؟ بالکل مکہ کے ابتدائی دور میں، ایسے کہ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید مزاحمت کا سامنا نہیں تھا. یعنی جس طرح وہ کمزور جو ایمان لانے والے ہوتے تھے، نو مسلمز، ان پر بھی ظلم، تشدد، انہوں نے سختیاں شروع نہیں کی تھی. جیسے بلال رضی اللہ عنہ پر، خباب بن ارد، آل یاسر پر جو کچھ ہوا، تو ابھی انہوں نے یہ شروع نہیں کیا تھا. ابھی انہوں نے ایسے تمسخر اڑانا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کتنی عجیب بات ہے، مذاق اڑانا شروع کیا تھا. تو اس پر اس دور میں یہ آیات اتری، اور ان کے ان پوائنٹس جو وہ ایز اے جوک کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا جواب دیا. وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھلا جب ہم ختم ہو جائیں گے، مر سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ پھر خود ہی کہتے تھے کہ اگر مطلب آنی ہے تو پھر آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی قسمیں اٹھانے کے بعد، آخرت کے حوالے سے بات کرنے کے بعد. پہلے تو 4 قسمیں ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا. والذاریات کون سی ہوائیں ہیں؟ بکھیرنے والی، یعنی آندھی، ٹھیک ہے ہماری زبان میں. اور فالحاملات وقرا کون سی؟ کیا اٹھانے والی؟ پانی اٹھانے والی، جیسے سمندر سے بخارات کی شکل میں اور بادلوں میں جمع ہونا، یہ سب ہوائی کے ذریعے ہوتا ہے نا. تو یہ وہ ہوائیں ہیں. اور فالجاریات یسرا اور فالمقسمات امرا، ان کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ 2 تفاسیر ہیں، 2 آراء ہیں. تو پہلی آراء کے مطابق تو یہ بھی ہوائیں ہیں. کون سی ہوائیں؟ فالجاریات میں کون سی ہوائیں؟ آہستہ چلنے والی، جو عام نارملی چلتی ہیں، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں. اور فالمقسمات میں کون سی ہوائیں؟ تقسیم کرتی ہیں. کیا تقسیم کرتی ہیں؟ مطلب دیکھیں، جس طرف بارش کا رخ ہوتا ہے اسی طرف مطلب سیزن فروٹس کا، ویجیٹیبلز کا، موسم آب و ہوا کے مطابق ہوتے ہیں نا. اور بارش کی تقسیم بھی، جدھر ہوا کا رخ ہو بارش اسی طرف تقسیم ہوتی ہے. پانی کی تقسیم بھی، رزق کی تقسیم بھی. تو یہ مقسمات میں. اچھا، یہ تو ہو گئی پہلی رائے مفسرین کی. ایک دوسری رائے ہے اس میں فالجاریات اور فالمقسمات. ان میں تو کشتی سے کہا گیا کہ کشتی، چلنے والی کشتیاں پانی میں. اور مقسمات تقسیم کرنے والیاں، فرشتے جو مخلوقات میں چیزیں تقسیم کرتے ہیں، ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ النازعات میں ہے فالمدبرات امرا، وہاں فرشتے ہیں، وہاں امرا کے ساتھ فرشتے ہیں. تو وہ یہاں بھی وہی کہتے ہیں کہ فالمقسمات امرا یا فالمدبرات امرا، فرشتے ہوئے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کی قسم اٹھائی کہ جانداروں میں سے بھی ہر جاندار آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا ہے. مگر ہوا ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو تمام مخلوقات کے لیے ضروری ہے، اور شروع سے آخر تک ہے. مطلب باقی مخلوقات ایک ٹائم کے لیے، آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسے اینیملز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے تھیں اب نہیں ہیں. ہاں، تو وہ اب، لیکن یہ ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو شروع سے اور قیامت تک ہے. ہاں، قیامت کے بعد اس کی ایک، یعنی یہ والی نہیں ہوگی، ایک اور ہوگی، جہنمیوں کے لیے اور جنتیوں کے لیے اور. بہت کچھ سمیٹے ہوئے. اور یہ بہت اللہ کی عظیم مخلوق ہے.
اور وہ ہے کہ جس کے تمام جانداروں کا اسی پر انحصار ہے. اس کو بھی مخلوق کہا گیا. مخلوق اللہ کی، بالکل اللہ کی تخلیق ہے، ہر چیز اللہ ہی کی خالق صرف ایک ہے، باقی سب مخلوق، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، جو کچھ بھی ہے. الا القرآن، قرآن کی کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں اٹھانے کے بعد کیا پیغام دیا کہ انما توعدون لصادق. چونکہ اب یہ ریویژن ہے تو ہم الفاظ نہیں پڑھ رہے، آیات نہیں پڑھ رہے، لفظی ترجمہ بھی نہیں کر رہے، صرف ایک کہ وہ مائنڈ میں چیزیں کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. انما توعدون لصادق، توعدون کے بھی میں نے 2 تفاسیر بتائی تھی. ایک ہے توعدون وعدہ سے، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا، جیسے وعد غیر مکذوب، سچا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہے، قیامت کا وعدہ. ایک تو یہ ہو گیا توعدون وعدہ، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت آئے گی. اور ایک ہے توعدون وعید سے، نکلتا ہے نا اس سے لفظ وعید. وعید کیا ہوتا ہے؟ مطلب برے اعمال کی سزا، تنبیہ. تو یہ دونوں توعدون وعدہ سے بھی اور وعید سے بھی، دونوں چیزیں سچ ہیں. یعنی برے اعمال کی اگر وعید ہونا تو اس کا مطلب ہوگا جزائے اعمال، اعمال کا بدلہ یا سزائے اعمال کہیں. وعید خوفناکی والا پہلو ہے نا، یعنی اعمال کا بدلہ، سزا، ڈرایا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، جزائے اعمال بھی، اعمال کا بدلہ ملنا بھی، سزا بھی، یہ بھی برحق ہے، اور قیامت بھی برحق ہے جس کا وعدہ کیا گیا. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. الدین، آپ کوئی مثال دے دیں جس سے مجھے پتہ ہو کہ الدین کے کتنے معنی ہیں. الدین کا لفظ کن معنی کے لیے آتا ہے؟ قیامت کے لیے آتا ہے، جیسے مالک یوم الدین. اور کسی اپنی آخری صورتوں میں سے بتائیں جو آپ پڑھ چکی ہیں، وہاں پر الدین کا لفظ آیا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اب ہم انشاءاللہ اب ہم ایک ہوتا ہے نا بگننگ سٹارٹ، ٹھیک ہے، اس میں تفسیر میں آپ کو بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اب فلیکسیبلٹی ختم ہے. اب میں نے آپ سے مثالیں پوچھنی ہیں اور آپ نے مثالیں یاد کرنی ہیں، کیونکہ ریٹن تفسیر میں بھی وہ آپ کو آیات آ رہی ہوتی ہیں. کچھ بھی نہ یاد کریں، پوری آیت حفظ نہ کریں، مگر آپ کو وہ لفظ جو اہم لفظ ہوتے ہیں نا وہ معلوم ہو کہ کس صورت میں آیا تھا. دیٹس اٹ. یا وہ لفظ یاد ہو کہ جیسے یہاں آیا وَإِنَّ الدِّينَ، اس سے ریلیٹڈ کوئی آیت، کوئی آیت آ جائے، کوئی آیت، نہیں یاد آئے گا کہ وہ چلے صورت نہ آئے، آیت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، آگے پیچھے ورڈز آ جائیں، کچھ بھی آ جائے. جیسے آپ نے مالک یوم الدین بتایا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ایان یوم الدین. گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، لواقع، اس کے حوالے سے بتائیں. صورت کا نام بھی ہے لواقع، واقعہ، واقعہ. اچھا، یہ الدین یہ مذکر کا صیغہ ہے، لفظ ہے، اسی لیے واقع آیا. جب قیامت کہتے ہیں تو وہ مؤنث کا صیغہ ہے، وہ پھر واقعہ آتا ہے. ڈفرینس یہ ہے، ٹھیک ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور آسمان کی قسم جو مختلف راستوں والا ہے، یعنی ملٹی آپشنل ہے، ملٹی فنکشنل ہے. زینت بھی ہیں ستارے، اور ان کا مقصد بھی ہے، وہ راہ بھی دکھاتے ہیں، وقت بھی بتاتے ہیں. مطلب چاند نکلتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا نیا مہینہ شروع ہوا اور کون سی ڈیٹ ہے اسلامی. ساری عبادات اس سے ریلیٹڈ ہیں. تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان سے رزق بھی آتا ہے، راستوں والا. آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں، آسمان میں دروازے بھی ہیں، روحیں جاتی بھی ہیں. بد روحوں کا تو صرف مطلب اتنی ہائٹ تک جاتی ہیں جتنا ان کو الاؤ ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے ان کو پھینک دیا جاتا ہے، گناہ گار روحوں کو. اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کو تو استقبال کیا جاتا ہے، وہ تو اوپر تک جاتی ہیں جہاں تک اللہ چاہتا ہے. انکم لفی قول مختلف. اللہ نے اب ایسی ایک چوٹ ماری ہے نا کہ بالکل لاجواب ہو گئے. اللہ فرماتا ہے دیکھو قرآن کریم کے کتنے بڑے مضامین ہیں، کہ 3 بڑے مضامین ہیں، ٹھیک ہے. پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت. تمام منکرین، خواہ وہ توحید کے ہوں، رسالت کے ہوں، آخرت کے ہوں، تمام منکرین جتنے بھی اگر انہیں جمع کر لیا جائے، ان کی آراء لی جائے، اوپینینز لی جائے، تو سب کی ڈیفرنٹ ہوگی، کوئی ایک بات پر متفق نہیں ہوں گے. تو یہ تو گویا دلیل ہے کہ تم جھوٹے ہو. ہر کسی جتنے منہ اتنی باتیں، تو پھر کس کی سچی بات؟ پھر اسی معلوم ہوا کہ صرف اکیلے اللہ ہی کی سچی بات، باقی سب کی جھوٹی. تو اللہ نے فرمایا انکم لفی قول مختلف، تمہاری تو اپنی، تم قول کہتے ہیں بات، مختلف چینج مختلف، تو تمہاری تو باتیں ہی مختلف ہیں.
آخرت کے حوالے سے کوئی کہتا ہے کہ مر جائیں گے تو ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. وہ یہ کہتے تھے مطلب اذا کنا متنا انا لمبعوثون کہ کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے. اذا من نخرہ جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی, جب ہم مر سڑ جائیں گے. کیا یحیی العظام وہی رمیم, کون ہمیں اٹھائے گا جب ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اس طرح کے ان کے دعوے تھے, باتیں تھیں. پھر انہی میں سے کچھ تھے جو کہتے تھے کہ لن تمسنا النار, کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی, جہنم میں ہم تو نہیں جائیں گے. کہ تم تو مانتے ہی نہیں ہو جب کہ قیامت کو, پھر جہنم کی بات کیوں کرتے ہو. پھر کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء, جنت میں تو جائیں گے ہی ہم کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم اللہ کے. تو اللہ فرماتا ہے انکم, سب کچھ ملے گا تو وہاں بھی ہم, ہاں یہاں بھی ملے وہاں بھی ملے گا. تو بالکل یہی بات کہ انکم لفی قول مختلف, تم تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹے ہو گے, تمہاری تو باتیں ہی چینج ہیں. توحید کے حوالے سے بھی ان کا یہی حال تھا, اللہ کو خالق مالک مانتے اور پھر یہ بت اس چیز کا, یہ معبود اس چیز کا, یہ خوشیاں دینے والا, یہ رزق دینے والا, اس کے ہاتھ میں یہ, اس کے ہاتھ میں وہ. اسی طرح ہی انہوں نے اللہ کو بھی بیچ میں رکھا ہوا کہ یہ اللہ کو معبودوں میں سے ایک معبود ہے بس. تو پھر مطلب اس بات میں بھی تم مختلف ہو گئے. اور پھر رسالت کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہتا ساحر ہے, کوئی کہتا مجنون ہے, کوئی کچھ تو کوئی کچھ. تو فرمایا انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک. اب میرا یہ سوال ہے کہ عنہ میں ہا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ضمیر کا مرجع کون؟ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ضمیر کا مرجع دونوں سوچا بات کی طرف ہے. جی قول مختلف ایک اس کی طرف ہو سکتا ہے, مفسرین نے کہا ہے, اور دوسرا یعنی اچھا اس مطلب کا مطلب ہو تو بات کیا ہوگی؟ بالکل منکرین کے لیے. کیا مطلب ہوا یؤفک عنہ من افک, یعنی اس قول مختلف سے, مختلف باتوں سے, بہت ساری آراء سے جو بہکا ہوا انسان ہوتا ہے نا, جیسے کہتے ہیں مینٹل سک مائنڈ, تو وہی گمراہ ہوتا ہے ان سے. جو تو عقل مند ہوتا ہے وہ تو کوئی ایک چوز کرتا ہے, اس پر ڈٹ جاتا ہے. تو ایک اس میں یہ اگلی آیت کا اس کے ساتھ یہ کنیکشن ہے. اور اگر جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عنہ کا اشارہ پیچھے لفظ توعدون کی طرف ہے, یعنی قیامت, اعمال کا بدلہ, کہ قیامت کے حوالے سے بھی, پھر جزا کے حوالے سے بھی, سزا کے حوالے سے بھی تمہاری مختلف رائے ہیں. تو یہ جو مختلف آراء ہوں گی تو ظاہر ہے پھر عمل کہاں ایک رہے گا. جب انسان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو پھر وے آف لائف بھی ویسے ہی ہو جیے گا نا. جب کانسیپٹ کلیئر ہو, ایک چیز کلیئر کہ ہم نے مرنا ہے, ہم نے اٹھنا ہے, ہم نے حساب دینا ہے, اگر تم کلیئر ہوگا تو آپ بچ سکو گے نا. تو جب اس حوالے سے تم کلیئر ہی نہیں ہوں گے تو پھر تو گمراہ ہو جاؤ گے, تیاری بھی پھر ویسے ہوگی. اللہ نے پھر آگے خود ہی فرمایا کہ قتل الخراسون. قتل کس معنی میں آتا ہے؟ لعینا, لعنت کے معنی میں. الخراسون, خراسون کا بتائیں, اس کا میں نے دوسرا اندازہ لگانے والے, یعنی المرتابون, شک کرنے والے. شک, جو شک کو بھی اسلام میں جھوٹ کا درجہ ہے. کذابون, اس کی دوسری تفسیر کی کہ مرتابون کذابون, نہیں تا سے, مرتابون ریب سے, جیسے ریب آتا ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو مرتابون ریب سے. خراسون مرتابون شک کرنے والے, اندازہ لگانے والے, تکے لگانے والے کہ ان کا کوئی تکا صحیح نہ لگا. الذین هم فی غمرۃ ساہون, یہ لفظ آپ پڑھ چکی ہیں ساہون. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم. اچھا یہ دیکھیں یہاں ہے فی غمرۃ ساہون, فی غمرۃ یعنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, بھولے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں عن صلاتہم, نماز سے غفلت میں, یعنی نماز سے لاپرواہی کرتے ہیں. یہ فرق ہو جاتا ہے. الفاظ وہی ہیں, معنی وہی ہے, صرف جو ایک جملے میں فرق آتا ہے وہ فی اور ان کی وجہ سے آتا ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں, ایک طرف ابھی انکار کر رہے ہیں اور اندازے لگا رہے ہیں, کنفرم نہیں ہے, دوسری طرف کہتے ہیں اجانا یوم الدین, کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں تو تمہاری خود یہاں دیکھو, تمہاری اپنی بات ہی مختلف ہو گئی. جس دن وہ آئے گی, یوم ہم علی النار یفتنون, اس دن تم آگ پر, وہ آگ پر, یفتنون کا کیا بتایا تھا؟ فتنہ. تو ویسے تو ہوتے روٹ ورڈ, لیکن یہاں کون سا فتنہ مراد ہے؟ یہاں پہ ہے جلائے جانے کا فتنہ. یحرقون, آگ کا فتنہ. آگ سب سے بڑی آزمائش ہے, خصوصاً جہنم کی آگ, جو اس آگ سے 69% زیادہ تیز ہے. تو یوم ہم علی النار یفتنون,
جس دن وہ آگ پر جلائے جائیں گے. پھر ذوقوا فتنتکم، انہیں کہا جائے گا چکھو. ذوقوا، اور سورہ انعام میں زیادہ تفصیل ہے کچھ، اور وہاں پر تو یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجرم کو اپنے سامنے کھڑے گا اور پوچھے گا کہ الیس ھذا بالحق، اب بتاؤ کیا یہ سب کچھ سچ نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. پھر اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر جو تم انکار کرتے تھے اس کی سزا کا مزہ چکھو. تو اچھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوگا جیسے سورہ انعام میں ہے، اور فرشتوں کی طرف سے بھی مختلف مقامات پر ہے کہ انہیں کہا جائے گا جب وہ چیخیں گے چلائیں گے ہمیں بچاؤ، تو انہیں کہیں گے تو تمہارے اپنا کیا ہوا ہے، تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو تم نے کمایا وہ چکھو. ھذا الذی، وہاں پر ہے بما کنتم تکسبون، یہاں پر ہے ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، بڑی تمہیں جلدی تھی نا، کب آئے گی کب آئے گی، جو تم جلدی کرتے تھے مطالبہ، تو یہ ہے وہ چیز. اب یہاں پر سبحان اللہ جو قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ وارڈنگز کے ساتھ ساتھ ہیپی نیوز بھی، خوشخبریاں بھی، بشارتیں بھی، تو وہی اسلوب ہے کہ متقین. اب متقین یہاں پیچھے اگر دیکھیں کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے، یعنی پیچھے آ رہا ہے کس کے اپوزٹ، یہاں متقین آ رہا ہے منکرین کے اپوزٹ. بالکل. تو متقین کون ہوئے؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ متقین ہوئے. تو وہ کہاں ہوں گے؟ جب ان کا بتایا وہ کہ وہ ہوں گے یحرقون، جلائے جائیں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. تو متقین کا بتایا وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات وعیون. یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کو معلوم تو ہے ہی کہ جنات جنت کی جمع ہے. جنت کسے کہتے ہیں؟ باغ. عربی میں اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے بستان، فارسی میں بھی آتا ہے بستان. بستان، با سین تا الف نون، بستان. اور بستان کی جمع ہے بساتین. اور جنت کی جنات. تو وعیون، اب یہ تو پڑھ چکی ہیں نا، عیون کس کی جمع ہے؟ عین کی جمع. ہم نے سورہ دہر میں پڑھا، سورہ مطففین میں پڑھا، دہر میں 2 بار پڑھا، آیت 6 میں اور آیت 18 میں. عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اور مقربون سورہ مطففین میں آیا عین یشرب بہا عباد اللہ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، یہ چشموں کے حوالے سے آیا. وہاں پہ تو ورائٹی ہے سبحان اللہ. اور یہ تو ہو گیا عیون، مطلب چشموں کے ورائٹی، فلیورز سمجھ لیں. تو چشمے کیا ہے؟ مطلب چشمے ہے چشمہ جو کہا جاتا ہے جو زمین سے پھوٹ رہا ہو، اور کیا ہماری اس میں تو ہوتا ہے نا کچھ جو ایک خاص جگہ تک ہو نا، پوائنٹ پر ہو، اس کا ایک لمٹ ہوتا ہے نا، سرکل. تو جو اللہ کے ہاں عیون ہوں گے نا وہ جاری ہوں گے. الانہار، کل انہار. اور اس کی 4 مین ٹائپس ہیں. فلیورز تو بہت ہیں لیکن 4 مین جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ تو فلیورز آپ بتا رہی ہیں. الانہار جو قرآن کریم میں آئی ہیں، قرآن وہ کیا چیزیں کیا ہیں؟ شہد، دودھ، شراب، پانی. یہ 4 چیزیں ہیں. سورہ محمد کی آیت ہے 15 غالباً. مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء، ماء کہتے ہیں پانی کو، من ماء غیر آسن وانہار من لبن، لبن کہتے ہیں دودھ کو، لم یتغیر طعمہ، وانہار من عسل، عسل ہنی شہد، وانہار من خمر لذۃ للشاربین. کیا اللہ فرماتے لذۃ، کیا ٹیسٹی ہوں گی. سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس میں سے پلائے. آخرین، اچھا اب بتائی جا رہی ہیں ان کی ہیبٹس. اتنے کامیاب لوگ جو اتنی زیادہ چیزوں کے مالک ہوں گے، جنات، عیون، ان کی ہیبٹس کیا ہے؟ ہاں، کیسے پہنچے؟ ان کا وے آف لائف کیا تھا؟ ان کی زندگی کی روٹین کیا تھی؟ ان کے دن اور رات گزرتے کیسے تھے؟ تو دعا تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ وہ کام بھی. اگر میچ ہو جائیں تو پھر تو مطلب کوئی رسک نہیں ہے، کنفرم ہے انشاءاللہ. تو آخرین ما آتاہم ربہم، ان کی فرسٹ ہیبٹ کہ وہ لینے. اچھا یہاں پر ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرین وہ لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا انعام، مطلب گفٹس مل ہی رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی اور وہ ریسیور ہوں گے. مگر وہ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں رب کے احکامات کے مطابق، دنیا میں رب کے احکامات لینے والے، آخرت میں انعام لینے والے. اور اسی طرح
یہ خود آگے اس بات کی وضاحت ہے اس تفسیر کی کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے وہ نیکیاں کرنے والے تھے، دنیا میں رب کے احکامات لینے والے، آخرت میں انعام لینے والے ہوں گے۔ دنیا میں اللہ کی راہ میں جو صدقہ خیرات کرتے تھے، اللہ ان سے ان کا صدقہ خیرات نیکیاں قبول کرتا تھا، آخرت میں وہ رب سے انعام قبول کریں گے۔ تو یہ ہے ایک مطلب خوبصورت سی بندے اور اس کے رب کے ساتھ تعلق کی بنیاد، تعلق باللہ کی بنیاد کہ یہ تعلق ہونا چاہیے۔ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 103 میں ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ یہاں دیکھیں اللہ فرماتا ہے صدقہ میں تمہارا لیتا ہوں، تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور اس وقت جنتی آخذین ان دیے ہوں کے بدلے میں لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ اب ہے ان کی ہیبٹس کیا کہ انہم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہجعون ینامون کے معنی میں، نوم نیند کو کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے۔ انہم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو وہ تھوڑا سوتے تھے۔ اچھا، یہجعون اس نیند کو کہتے ہیں جو رات کی ہو، دن کی بھی نہیں۔ کجا یہ کہ دن بھر سویا جائے، وہ تو راتوں میں بھی تھوڑا سوتے تھے۔ مطلب باقی اب دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، ہماری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غموں سے بچائے، وگرنہ ایسے ہوتا ہے۔ تو جن کو آخرت کی فکر ہو ان کی بھی نیند کم ہو جاتی ہے۔ یہ فکر پال کے دیکھیں نا، یہ ہے تو لاسٹ سٹیپ تقویٰ کا، مگر یہ فکر پال لیں تو واقعی ایسے ہوتا ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر سوتے ہیں، اس تھوڑی دیر میں ایسے جاگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس ابھی اور نیند نہیں آ رہی، میں اٹھ جاؤں اور میں اپنی جو بھی میں نے اپنے آخرت کی تیاری کے لیے کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ کر لوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام کے ذریعے ہمیں وہ معراج عبادت کی وہ مٹھاس نصیب کرے۔ یہ مضمون بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ سورہ الفرقان میں جہاں عباد الرحمن کی صفات بتائی گئی ہیں تو وہاں آتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں۔ سورہ حامیم السجدہ میں ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ اپنے پہلو بستر سے الگ رکھتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، بالکل یہی لفظ ایک اور مقام پر آیا ہے کہ یستغفرون بالاسحار، آگے پیچھے الفاظ ہیں کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ سحری کا وقت جو ہے نا، ویسے تو جو اصل وقت ہے وہ مطلب مین شارٹ وہ تو نماز سے پہلے کا ہے، تہجد کا وقت، وگرنہ عشاء کی نماز کے بعد سے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سوئیں اور پھر اٹھیں۔ تو جاگ رہے ہیں، لیٹ نائٹ ہو گئی ہے، پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو اسپیشل کہتے ہیں نا تہجد کا کوئی خاص عمل، وہ استغفار ہے، گناہوں کی بخشش۔ اور اس کے یہ وہ چیز ہے نا، ایک شارٹ کٹ، یہ استغفار یہ وہ شارٹ کٹ ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو اس کے فوائد ملیں گے، جیسے ہم نے سورہ نوح میں پڑھے، جو فوائد ہم نے پڑھے، اولاد میں خوشی، اولاد کی خوشی، دولت کی فراوانی، سورہ مزمل میں بھی پڑھے، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک ان کی سیکنڈ ہیبٹ ہو گئی۔ اور تھرڈ کیا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ اپنے مال پر خود قابض غابض نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر سائل اور محروم جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس تھوڑا ہے، اس کا حق سمجھتے ہیں۔ وہ بوجھ سمجھ کر خرچ نہیں کرتے کہ بس اب آ گئی تو کچھ دینا پڑے گا، نہیں، بلکہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم دیں۔ جب عبادت کو اس طرح کریں نا تو یہ ہے اصل مزہ، بجائے اس کے کہ مطلب ہم اب تو مطلب سر پہ آ پڑی ہم دے رہے ہیں، آپ خود تلاش میں ہوں تب اصل میں، بجائے اس کے کہ کوئی آ گیا، وہ بھی ایک یہ نا کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے فرار کا، تو پھر وہ حق سمجھتے ہیں دینا۔ سورہ المعارج میں بھی بالکل یہی مطلب آئے ہیں الفاظ، آیت 24 اور 25 میں، والذین فی اموالہم، یہاں ہے وفی اموالہم۔ سورہ معارج میں ہم نے پڑھا والذین فی اموالہم حق، والذین فی اموالہم حق معلوم، یہاں ڈائریکٹ ہے، یہاں ہے مختصر۔ اچھا، سورہ زاریات میں نے جب غور کیا تو میں ایک نتیجے پر پہنچی ہوں کہ قرآن کریم میں کوئی ایک بات کہیں اور کسی صورت میں بالتفسیر ہے، بالتفصیل ہے،
لیکن اس صورت میں اشارتاً ہے تمام باتیں جتنی بھی اس صورت میں، صرف ریوائز کروا رہے ہیں. جیسے صرف ریویژن ہو، جیسے خلاصہ ہو، مطلب ہر چیز اس میں جمع کر دی، توحید بھی. اور اچھا خلاصہ صرف ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں سے رہ گئی، بلکہ خلاصہ ایسا کہ جامع خلاصہ، ہر لحاظ سے اس میں اہم چیز اس میں شامل ہے. تو وہاں پر الفاظ زیادہ ہیں سورہ معارج میں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہاں پہ ڈیٹیل ہو گئی. یہاں وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اب دیکھیں اس ڈیٹیل میں بھی کچھ کمی نہیں ہوئی، بات پوری ہے. سبحان اللہ، یہ اعجاز صرف قرآن کریم میں ہے کہ بڑی بات میں بھی، جملوں میں بھی بات ایک، اور چند لفظوں میں بھی وہی بات، اور کوئی پوائنٹ مس نہیں ہوا. ہم جب کسی چیز کا ہمیں خلاصہ کرنا ہو تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں ہم سے، ہم تمام کو سمیٹ ہی نہیں سکتے. تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ہر اہم لفظ اس جملے میں آ گیا، بات بھی پوری ہوئی، کوئی رہی بھی نہیں. آگے ہے وفی الارض آیات للموقنین، اللہ کی نشانیاں زمین میں. اس حوالے سے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کا نام آپ نے پڑھنا ہو، تو اس حوالے سے 3rd پیج ہے دوسرے پارے کا، سیقول پارے کا، ان فی خلق السماوات، رکوع شروع ہو رہا ہے. وہ بڑی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی جتنی، زمین کی جتنی مین مطلب چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، ان کو جمع کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. اللہ نے آگے ڈیٹیل ہے، لمبی آیت کہ ہر ایک چیز اس میں بتا دی کہ کیا کیا اس کائنات میں قابل غور ہے. ویسے تو ہر چیز ہے، مگر جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہواؤں کا پھرنا، جیسے اس صورت کی شروع میں بھی ہے، مطلب وہاں پر ڈیٹیل ہے. یہاں خلاص والذاریات ذروا، 4 تو بتا دی یہاں بھی اقسام. تو ریاح یہاں پر ہے للموقنین، وہاں لقوم یعقلون، یہاں ہے کہ یقین رکھنے والوں کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ کام ہے، یہ تسبیح ہے، یہ اس کا فائدہ جس یقین کے ساتھ یہ عمل کریں پھر فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ بھی فرما رہا ہے آیات کہتے ہیں نا کہ پیر کامل کے یقین کامل. بالکل آیات، یہ صرف جو ہے نا وہ پیر کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ایسے آیا. اور ہاں بالکل ایون شیطانی کاموں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، جو جس طرح کی سوچ رکھتا ہے پھر اس کو اللہ نے فرما دیا، حدیث قدسی ہے، انا عند حسن ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، جو مجھ سے گمان رکھتا ہے. تو رب سے گمان رکھنے چاہیے، رب سے باتیں کرنی چاہیے، رب سے ڈیل ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیرے لیے یہ کر رہی ہوں، تو میرے لیے یہ کر. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، اللہ فرماتا ہے کائنات چھوڑو، اپنے وجود میں، اپنے گریبان میں جھانک لو. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود میں کتنی نشانیاں ہیں. عدم سے وجود میں آنا، وجود سے ختم ہونا، پھر اٹھایا جانا، یہ باتیں مطلب کس قدر قابل غور ہیں. وفی السماء رزقکم، پھر زمین کے بعد آسمان کی طرف اشارہ، اور آسمان کے حوالے سے بتایا کہ رزقکم، وہاں سے تمہارا رزق آتا ہے. رزق صرف یہی نہیں ہوتا کہ مطلب جو ہم کھاتے پیتے ہیں، بلکہ خوشیاں بھی، بلکہ صحت بھی، بلکہ زندگی کا فیصلہ بھی تو اوپر سے آتا ہے. اس چیز میں ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ، عربی کا شعر میں نے لکھوایا تھا کہ ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے، یعنی جو دلیل ہے، اس بات کو پروف کرتی ہے. دلالت کرنا، پروف، ثابت کرنا، دلیل سے اگلا، ہاں وہ دلالت کرتی ہے، یعنی یہ ثابت کر دیتی ہے، پروف کر دیتی ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو ہے وہ ایک ہے. کیونکہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر 2-3 ہوتے تو ہر کسی کے پسندیدہ لوگ الگ الگ ہوتے، ایک نوازنا چاہتا، دوسرا روکنا چاہتا، تو زندگی ترم بھرم ہو جاتی، کائنات ختم ہو جاتی. اگر کائنات سموتھلی چل رہی ہے، پیچھے ہسٹری پر دیکھ لو، اور ایسے چلتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو کنٹرولر ہے. اس سے توحید کا اس بات، اور اس سے آخرت کا بھی اس بات ہوتا ہے. یعنی پھر اگر کوئی ہے، پھر واقعی اس نے بتایا ہے، اور جو قیامت کا بتایا، جو تیاری کا بتایا، تمام چیزیں پھر اس میں آ گئیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. وعدہ کس چیز کا ہے؟ آسمان میں جنت. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مطلب جنت ہے وہ بلندیوں میں ہے، اور جہنم گہرائیوں میں.
فورب السماء والارض، یہاں پر ایک اللہ کے ناموں میں سے جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اس لفظ کو پک کر لیں، کیسے اللہ سے مخاطب ہوا کریں، باتیں کیا کریں کہ یا رب السماء والارض، اے زمین و آسمان کے رب، فورب السماء والارض، بس زمین و آسمان کے رب کی قسم، انہ لحق، یہ حق ہے، یہ کیا جو ایک آخرت کے حوالے سے باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو توحید کے حوالے سے جو کچھ بھی بتایا گیا، یہ پیغام، یہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی جیسے تم خود بولتے ہو، جیسے تمہیں اپنی بات پر یقین ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ حق ہے۔ اچھا ہاں جی، یہ لفظ تنطقون، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن مطلب یہ اب بہت مشہور آیت میں آتا ہے، وما ينطق عن الهوى، اس میں لفظ ہے، نطق کہتے ہیں بولنا، نون قا قاف، نطق بولنا، یہاں تنطقون وہاں ینطقو۔ اب آگے جو ہمارا اصل میں آج کا سبق ہے، بلکہ یہ بھی ہو چکا تھا، اس کا ایک پارٹ ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ہل کیا، اتاک آئی آپ کے پاس، حدیث خبر، بات، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات، مکرم معزز، وہ جو فرشتے ان کے پاس بشارت لے کر آئے، صرف ریویژن ہو جائے نا اس کی بھی، تو وہ آئے، انہوں نے، اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آنے والوں کا جو انٹر ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ سلام کرے، انہوں نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اور اجنبی محسوس کیا کہ یہ یہاں کے تو نہیں لگ رہے، یہ کون ہیں؟ پھر مگر ابراہیم علیہ السلام کی ایک پرسنالٹی کا ایک بہت بہترین پہلو، خوبصورت پہلو، کہ مہمان تو ہیں نا، پہچانا نہیں بھی ہے، پہلے تعارف نہیں بلکہ پہلے ان کے لیے گئے ضیافت کا اہتمام کرنے۔ مطلب ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ مطلب پہلے تو کچھ کرتے نہیں، اگر اجنبیت فیل نہیں ہونے دی، اجنبیت فیل نہیں ہونے دی، اور بلکہ دیکھا کہ کوئی شاہی مہمان لگتے ہیں، معزز مہمان لگتے ہیں، ان کی پرسنالٹی فرشتوں کی، تو فوراً بھاگے بچڑا ذبح کرنے کے لیے، اور وہ بھی وہ اس کے لیے یہاں آیا ہے بعجل سمین، موٹا تازہ، سورہ ہود میں آیا بعجل حنید، یعنی یہاں پر ہے کہ موٹا تازہ سے اس کی میٹ کے والے سے بتایا گیا، وہاں پر ہے کہ وہ بچڑا بھنا ہوا لائے، یعنی ایک وہ اسپیشل، جیسے ہمارے ہاں باربیکیو، ہاں نہیں، جیسے ہمارے ہاں خاص طور پر جو حنیز کا لفظ ہے نا، یہ پتھروں پر، انگاروں پر جو گوشت بھونا جاتا ہے اس کے لیے آتا ہے، تو وہ والا یعنی باربیکیو، اسموکی، اس طرح کا وہ بون فائر کر کے لے آئے، بجائے اس کے کہ وہ شوربے والا جو ہوتا ہے نا، اس کا تھوڑا ٹیسٹ اس سے کمپیئر میں کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہ وہ ویسی ضیافت ان کے لیے لے آئے۔ اچھا یہاں ایک اور لفظ بھی بڑا اہم ہے جو اس وقت میں نے تفسیر کے ساتھ بتایا تھا، کہ الی اہلی، وہ ضیافت کے لیے مدد لینے کس کی طرف گئے؟ اپنی اہل یعنی اپنی بیوی کی طرف، اور کیا معلوم ہوتا ہے کہ مہمان آئیں تو زیادہ عزت ان کی کس چیز میں ہے، ان کی تکریم، ان کا اکرام، کہ گھر میں کچھ بنوایا جائے، بجائے اس کے کہ فوراً آرڈر کیا جائے فوڈ پانڈا پہ، تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اب کے دور میں ایسے والی لگیاں نہیں تو پہلے تو سبحان، اچھا یہ بھی کہ بیوی کے لیے بھی پیغام ہے، جب آئے ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے فوراً ان کا ساتھ دیا، تو اس کے بعد جو انعام ملا وہ تو پورے گھر والوں کے لیے خوشی تھی، تو اگر بیوی کہے کہ نہیں جی تمہارے آئے تم سنبھالو، خود ہی کچھ کرو، تو یہ بھی مطلب دیکھیں، جو ہم انعام لینا چاہتے ہیں نا، انعام جب پڑھیں گے نا تو پھر ہمارے منہ میں پانی آئے گا، تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ویسے کام بھی تو کریں، تاکہ بشارتیں بھی ہمارے لیے اتریں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند تو نہیں ہوئے، الحمدللہ بھی کھلے ہیں۔ پھر فقربہ الیہم، اچھا پھر اور چیز کہ آ کے صرف رکھ نہیں دیا کہ جو کھائیں گے باقی بچ جائے گا، ہمارے کام آئے گا، بلکہ کیا فقربہ، پریزنٹیشن اور پیش کرنا، قریب کیا کہ آپ لیں، آپ کیوں نہیں لے رہے، آگے ہے فقال الا تاکلون، آپ کیوں نہیں کھا رہے۔ اچھا یہ فراغہ کا لفظ بھی بڑا اہم ہے کہ چپکے سے گئے تھے، خاموشی سے، بعض اوقات ہمارے یہاں کہا بہت جاتا ہے کہ یہ منگوائیں، وہ کریں، یہ کریں، اور کیا کچھ نہیں جاتا، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ سن زیادہ بالکل، تو بہت اہم، اس میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں اور بڑے پیار سے سمجھایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، بالکل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہمان نوازی کو ایمان کا حصہ قرار دیا، فرمایا رحمت کا نا مہمان کو،
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے. گویا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کی عزت کرنے کا اجر قیامت کے دن ملے گا. تو جس کو قیامت پر یقین ہے فلیکرم ضیفہ، وہ مہمان کی عزت کرے. اچھا، لیکن جب انہوں نے نہ کھایا تو فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ڈر محسوس کیا، خوف. کیونکہ سب سے آج بھی دیکھیں کہ قبائلی جو لوگ ہیں ان میں یہ ایک ہیبٹ ہے کہ وہ جس کے گھر سے کھاتے ہیں تو نمک حلال بن جاتے ہیں. تو جو نہیں کھا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے. بالکل. تو ایسے ہی انہوں نے اجنبی. اچھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے، غیب جانتے ہوتے تو آپ بچڑا ذبح کرتے، کیونکہ فرشتے تو نہیں کھاتے، اور نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں خوف محسوس کرتے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے. اور ہر نبی کے حوالے سے عالم الغیب اللہ ہی ہے. انبیاء کو تو وہی ملا جو اس نے نوازا. الا من ارتضی من رسول، اپنے رسول میں سے جس کو جو چاہتا ہے اتنا ہی نوازتا ہے. وہ عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا جس کو کسی اور کی چاہت سے دیا جائے. جو آلریڈی بغیر کسی کے بتائے سب کچھ خود سے جانتا ہو، وہ عالم الکہلاتا ہے، عالم الغیب. تو قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ نہ ڈریے. اب یہاں پر پھر وہی کہ مختصراً بتایا جا رہا ہے، سورہ ہود میں تفسیر ہے. یہاں پر صرف یہ ہے کہ وبشروہ، انہوں نے اس کو بشارت دے دی کہ ہمارے آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم خوشخبری دینے آئے ہیں. مگر سورہ ہود میں تفسیر کے ساتھ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انا نبشروک، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں بغلام علیم. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان خوبصورت کنورسیشن ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا یہاں وہ بات سکپ ہے، یہاں صرف بیوی کی بات ہے. سورہ ہود میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابشرتمونی، تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، الا ام مسنی الکبر فبما تبشرون، کیسے تم مجھے خوشخبری دے سکتے ہو، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، فوراً آگے کہا میں یقنت، کون ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس؟ ایسا تو نہیں ہے. میں تو جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ وہ شوق ہوتا ہے، حیرت، اور پھر مزید خوشخبری ہے نا کہ مزید اچھا انجوائے کر رہے ہیں نا، کچھ اور بتائیں کچھ اور بتائیں. یہ وہ والی بات ہے، وہ انداز ہے. یہ سنتے ہی بیوی تھوڑا سامنے آئی آگے، جو پیچھے سے چھپ کے ساری باتیں اوٹ سے سن رہی تھی. فاقبلت، پھر سامنے آئی، اور فی سرہ، حیرت میں یعنی جیسے حیرت میں منہ کھلا رہ جاتا ہے، تھوڑی آواز بھی نکلتی ہے. سرہ چیخ، منہ کھولنا، اور حیرت ان تمام چیزوں کے لیے آتا ہے. جیسے خوشی میں منہ سے کچھ آواز کا نکالنا، چیخ وغیرہ نکل جاتی ہے بے اختیار. فسکت، پھر انہوں نے ہاتھ مارا، وجہہا، اپنے ماتھے پر، اپنے چہرے پر ہاتھ مارا کہ یہ کیا کیسا ہو گیا. وقالت، اور وہ کہنے لگی عجوز عقیم، بڑھیا. عجوز عاجز سے، جو بوڑھے عاجز ہوتے ہیں نا مختلف کام کاج سے، تو عجوز بڑھیا ہوں، عقیم بانجھ. عقیم کا لفظ آگے ہوا کے لیے بھی آئے گا، تو ہوا تو بانجھ نہیں ہوتی. کیا مقصد ہوا اس کا؟ عقیم اس خاتون کو کہتے ہیں جس کا ڈیلی جو منتھلی سسٹم ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے حیض جس کا رک جائے، خشک ہو جائے. اور اسی طرح وہ ہوائیں جس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہ ہو، خشک ہوا ہو، وہ ہوا بھی عقیم کہلاتی ہے. اٹھانے والی نہ ہو. جس عورت کا سلان رحم خشک ہو جائے، یعنی اس کے منتھلی پیریڈز خشک ہو جائیں، وہ عقیم. اور اسی طرح وہ ہوا جس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہ ہو، وہ بھی عقیم کہلائی. جب تک سلان رحم ہوتا ہے خیر کی، یعنی کہ اس سے بچے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ عقیم نہیں ہوتی. جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو وہ عقیم ہو گئی، بانجھ ہو گئی. اسی طرح وہ ہوا کہ جس میں خیر ہے وہ عقیم نہیں ہے. جس میں کسی قسم کا کوئی خیر نہیں ہے، نہ ہی وہ بارش برسانے والی ہے، نہ ہی بادل والی ہے، بلکہ الٹا عذاب والی ہے، تو اس کے لیے، ہوا کے لیے عقیم کا لفظ آگے آیا ہے قوم عاد کے لیے. عذاب اور کچھ تو کیری کیا ہوا نا اس نے، خیر سے خالی. خیر ہے نا، سلان رحم بھی خیر ہے، تو وہ بھی خیر سے خالی. قال کذالک، فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح. اب یہاں بھی مختصراً ہے، مگر سورہ ہود میں تفسیر کے ساتھ ہے. ایون سارہ کا بھی، سارہ علیہ السلام کی بھی کنورسیشن کے یہاں تو صرف انہوں نے 2 لفظ ہیں، عجوز عقیم. وہاں پر ان کی ڈیٹیلڈ بات ذکر کی گئی ہے. انہوں نے کہا یا ویلتا، ایسا کیا ایک عجیب بات ہے،
آلیدو کیا میں بچہ جنم دوں گی، وہ انا عجوز، اور اپنا تو اپنا ساتھ کہیں کہ خاون کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا کہ ہاذا بالی شیخا، یہ تو میرا خاون بھی بوڑھا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو آلد کہ میں بچہ جنم دوں گی. تو اس طرح انہوں نے حیرت کا کھلے لفظوں میں وہاں پہ ذکر ہے. تو یہاں پر کہ قال کذالک، یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو مریم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے کہا تھا جب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بغیر خامد کے بچہ دے رہا ہے. تو قالوا کذالک قال ربک، فرشتوں نے کہا کہ آپ کا رب ایسے ہی کرتا ہے. تو یہاں بھی مختصراً ہے، اور دوسری جگہ پر فرشتوں کا جواب ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ قالوا، انہوں نے کہا اتعجبین، کیا تم حیرت کا اظہار کرتی ہو، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے آگے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر رحمتوں برکتوں کی بات ہو رہی ہے، پھر حیرت کیسی. تو انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے. اب یہ تو جیسے نا کہ خوشی کی بات ہو گئی، بڑا ایک اچھا ٹائم وقت گزرا فرشتوں کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کا بڑی اچھی باتیں ہوئیں، مگر انہوں نے کہا کہ یہ خوشخبری دینے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، جیسا کہ نبی پر اترتے ہیں، مطلب جبرائیل آتا پیغام دے جاتا، خوشخبری یا جو بھی، مگر یہ جو بعض روایات میں کہ 3 فرشتے تھے، مگر یہ تم زیادہ آئے ہو لوگ، تو اس کا کوئی اہم مقصد، اس کے لیے لفظ آیا ہے خطبکم. خطب کہتے ہیں اہم ٹاک کو، اہم مقصد کے لیے کوئی بات کرنا، کسی اہم کام کے لیے آمد. اسی لیے جو ویکلی ایک میسیج ہوتا ہے امام کا، اس کو خطبہ جمعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اہم مقصد کے لیے امام آتا ہے، اہم بات، اہم گفتگو ہوتی ہے. اسی طرح خطبہ عید بھی ریئرلی اہم میسیج ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خطبکم، قال، فرمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم ایھا المرسلون، اے مرسلون بھیجے گئے، یعنی ایلچیوں، فرشتوں، یعنی بھیجا گیا ہے، تمہارا خاص آنے کا مقصد. پھر انہوں نے بتایا کہ ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ، لفظی ترجمہ نہیں کر رہی، بس ایک ریویژن تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے. علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں. اچھا من طین یہاں ہے مٹی سے، تو مٹی کے مطلب گولے برسائیں. لیکن سورہ ہود میں تفسیر کے ساتھ اور سورہ عنکبوت میں بھی وہاں ہے من حجارۃ من سجیل منضود، پکی مٹی یعنی پتھر. یہاں طین ہے، طین مٹی گارے کو کہتے ہیں، اور وہاں پر ڈیٹیل کے وہاں صرف مٹی تک کی بات بتائی، وہاں پکی مٹی یعنی پتھر، کنکریاں، جیسے سورہ فیل میں آیا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہی مسومۃ عند ربک للمسرفین. یہ ہے لوط علیہ السلام کا جو رشتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھتیجے کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. فوراً انہوں نے پوچھا، یہاں پر یہ بات نہیں ہے، صرف یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح ان پر عذاب لے کر آنے والے ہیں. تو دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان فیہا لوطا، ان میں اس بستی میں تو لوط بھی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں اس میں کون کون ہے، لننجینہ واہلہ، ہم اس سے اور اس کے اہل کو بچا لیں گے، نجات دیں گے. تو یہاں پر آتا ہے کہ پھر وہ بیوی تو مر گئی، اہل میں تو بیوی شامل ہوتی ہے نا، اہل بیوی کے لیے زیادہ بولا جاتا ہے، جیسے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے اہلی آیا، الی اہلی، تو یہاں پر مطلب اہل آیا مگر بیوی شامل نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک اشکال آتا ہے، یہ اشکال دور ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے واقعے سے. جب یہی اشکال تو نوح علیہ السلام کو ہو گیا تھا، یہی مغالطہ نوح علیہ السلام کو ہو گیا تھا، انہوں نے بھی اپنے رب سے کہا کہ یا رب ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، گھر والے رشتہ داری کی بنیاد پر اہل نہیں بنتے، ایمان کی بنیاد پر بنتے ہیں. انہ لیس من اہلک، تو یہاں بیوی چونکہ ایمان والی نہیں تھی، اور یہاں پر ہے کہ وہ غیر بیت من المسلمین. اور ہم نے سورہ تحریم میں پڑھا فخانتاہما، اور سورہ ہود، سورہ عنکبوت میں ہے کانت من الغابرین، وہ خیانت کرنے والوں میں سے تھی، وہ دھوکہ دینے والوں میں سے، وہ انکار کرنے والوں میں سے تھی، اس کے لیے یہ لفظ آئے ہیں. پوری بستی میں صرف نوح علیہ السلام کا گھر تھا جو مسلمان گھر تھا، اور 2 بیٹیاں 1 بیوی. یہاں پہ آپ نے صورتوں کے ساتھ آیات کا حوالہ دیا، کیونکہ آیات بہت لمبی تھیں، وہ اگر جسٹ آپ نہ بھی دیکھیں تو
جیسے آپ کے پاس وقت ہو، اللہ کرے کہ وقت ہو، آپ کھولیں ان پوائنٹس کو جو مینشن کیے گئے ہیں، کھولیں، اس واقعے کو یہاں سے پڑھیں، اس واقعے کو وہاں سے پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کون سے پوائنٹس کم ہیں، وہاں کون سی بات زیادہ ہے، وہاں تفسیر کیا ہے، وہ صرف اس لیے رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پتہ تو ہونا کہ یہ واقعہ اور کہاں آیا ہے، تو وہ سمجھ لیں ریفرنس ہے اس چیز کا، ڈیٹیل میں جانے والے وہ دیکھیں آیات، سورہ ہود ہے، سورہ حجر ہے، سورہ العنکبوت ہے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک اور اہم بات اب تک آپ یہ پڑھتی آئی ہیں نا کہ مومن اور مسلم میں فرق ہوتا ہے. مسلم زبانی کلامی اسلام لانا اور مومن جو دل سے. سورہ حجرات میں بھی ہے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. یہ نہ کو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے، وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ مومن اور مسلم دو الگ اصطلاح ہیں، دو الگ الگ تعریفیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، ڈیفینیشنز ہیں. لیکن یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن اور مسلم ایک معنی میں بھی آتے ہیں. جیسے یہاں ہے کہ ہم ان میں سے نکال لیں گے مومنوں کو، بس انہوں نے اس میں سے نہ پایا سوائے ایک گھر، غیر بیت من المسلمین، سوائے ایک مسلمانوں کے گھر کے، یعنی مومن اور مسلم کو ایک ہی کنسیڈر کیا گیا. تو ہم معنی بھی ہوتے ہیں اور بعید المعنی بھی ہوتے ہیں، الگ الگ بھی ہوتے ہیں. وہ تو رکھنا جو مومن ہے وہ مسلمان تو ہیں، بالکل، اور ہر مسلمان مومن نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. پھر اس میں یہ کہ واقعی جو ان چیزوں سے ڈرنا چاہے. اب کرنٹ ایشوز کے حوالے سے آپ دیکھیں، کون سا تھا؟ لوط علیہ السلام کا اپنا گھر، اس میں ان کی 2 بیٹیاں، اور روایات میں ہے تفاسیر میں کہ 2 بیٹیاں اور 1 بیوی تھی. بیوی تو رہ گئی، اہل میں سے آؤٹ ہو گئی، 2 بیٹیاں ہی بچیں. تو آج کل دیکھیں یہ فتنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. ایک گروپ ہے جو مین ٹو مین، ویمن ٹو ویمن، ٹرانسجینڈر، اور ایون کپل کی بھی وداؤٹ میرج ریلیشن کو بالکل جائز اور لیگل سمجھتا ہے. باقاعدہ اس پر پوری دنیا میں کام کیا جا رہا ہے، بہت ایفرٹس کی جا رہی ہیں LGBT کے نام سے، بلکہ LGBTQ. یہ ایک تنظیم ہے، گروپ ہے، جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. ان کے بقول تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ کوئی یہ بری بات نہیں ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ بھی، وداؤٹ میرج ورک، وداؤٹ کسی نکاح کے، تو اس میں کیا مذائق ہے. ایسا ہی بیان جو ہے وہ ملالہ نے دیا تھا. اور ایون آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلامک ریپبلک میں جو پوش علاقے ہیں، بحریہ، ڈیفنس، باقاعدہ جو LGBTQ والوں کا ایک جھنڈا ہے جو شو کرتا ہے ان کی تنظیم کو اور ان کے اس موٹو کو. باقاعدہ مطلب میڈیا پر ان کے کلپس موجود ہیں کہ گھروں پہ لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، بالکل ایسے سیریسلی. کراچی میں کسی نے ایسے ویڈیو بنا کے مطلب ٹویٹر پہ اور ڈفرینٹ سائٹس پہ اپلوڈ کیے. اور میں فوراً سوچنے لگی کہ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام جو طوائفیں ہوتی تھیں نا، وہ اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتی تھیں کہ جس کو ضرورت ہو وہ یہاں آ جائے اور ہمیں مطلب گاہک ڈھونڈنے نہ پڑیں. آج بھی تو وہی سسٹم ہے، مطلب لوگ اپنے گھروں پر یہ ساری دنیا کی طوائف بھی بن گئی. جو لگاتے ہیں وہ تو ہے نا، جو جھنڈا اپنے گھر پر ایسی تنظیم کا لگاتا ہے وہ ان سے بھی بدتر ہیں. ویسے ہم بڑی ترقی کر گئے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے ہیں، مگر ان سے بھی بدتر ہیں. بل ہم کل انعام بل ہم اضل. اس پر خاص فوکس کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال رشتے بنائے ہیں بچپن سے ہی، آپ دیکھیں کہ جب پانی سر سے اوپر ہو جائے پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو بچپن سے ہی بچوں کو بتائیں کہ رشتے حلال اور حرام دونوں ہوتے ہیں. ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہونے چاہیے جو ہمارے محارم ہیں. اگر نہ صرف بیٹیوں کو بلکہ بیٹوں کو بھی کلیئر ہو جائے، یہ زیادہ ضروری ہے. بیٹیوں کے لیے تو اکثر ابھی تک بیٹیوں کے لیے کانسیپٹ ہے کہ یہ اجنبی ہے یا اس سے فاصلہ رکھنا ہے، یا مطلب یہ کزنز ہیں، یہ اس طرح کا. بیٹیوں کو تو کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے، مگر بیٹوں کو تو کھلا چھوڑا ہوا ہے، مکمل آزاد، وہ جو چاہیں کریں. تو حالانکہ بیٹوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ایک گھر کے مینٹینر ہوتے ہیں، قوام. جب مینٹینر کا یہ حال ہو پھر گھر کا کیا، اللہ ہی حافظ ہے.
تو نہ صرف یہ کہ بیٹیوں کی تربیت کی بلکہ زیادہ بیٹوں کی تربیت کی ضرورت ہے. جن خواتین کو اپنے ہسبینڈ سے گھلا ہے, اپنے مردوں سے گھلا ہے, کہ بعض تو ایون کہتے ہیں کہ ہمارا باپ اچھا نہیں تھا, ہمارے خامد اچھا نہیں نکلا, انہیں چاہیے کہ وہ فیوچر کے جو ہسبینڈز ہیں, فیوچر کے جو فادر ہیں, جو ان کی اولاد ہے, اس پر فوکس کریں. ان کی تربیت کم از کم ماضی سے گلا ہے نا, اپنے حال سے گلا نا, فیوچر کو تو چینج کر سکتی ہیں نا, فیوچر تو ہمارے ہاتھوں میں ہے. یا یہ کہ ہم ماضی اور حال میں اتنے روئیں کہ فیوچر نکل جائے, اسی غم میں ڈوبے رہیں. وفی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, اذ ارسلناہ, جب ہم نے بھیجا اس کو, الی فرعون بسلطان مبین, فرعون کی طرف واضح دلائل کے ساتھ. کون سے دلائل ملے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, کیا معجزے ملے تھے؟ ید بیضا اور عصا, عصا جو لاٹھی, فاذا ہی حیۃ تسعی ان القی عصاک, کہ جب پھینکا تو اژدہا بن کے سب ان کی رسیوں کو نگل گیا اور ہاتھ چمکتا ہوا. اور بھی اس کے علاوہ بہت سے, من و سلوا موسیٰ, اور بھی فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے. اور کوہ طور کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تو ان پر ایک سایہ آ گیا, ظلہ, یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور ان پر بہت ایک عذاب آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر, کہ ان کے ہر چیز میں خون اور مینڈک اور قمل, ہاں جی, جوؤں کا, اور والقمل, ٹڈیاں. بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا کہ ان کے حشرات مختلف ان کے کھانوں میں, ان کے بستروں میں, حتیٰ کہ پانی پینے لگتے تو وہ بھی مطلب وہ بن جاتا, خون بن جاتا. اور وہ ایون قوم موسیٰ سے کسی کو کہتے کہ تم ہمارے منہ میں ڈال دو, تو تفاسیر میں ہے کہ وہ منہ میں جا کر خون بن جاتا. تو اس قدر ان پر عذاب, اس قدر تنگ. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ, اب یہ تو ختم کر دینا, یہ آخری معجزہ ہوگا, ہم ایمان لے آئیں گے. مگر پھر وہ اپنی روش پر قائم رہے. جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی, نہیں, یہ قوم موسیٰ مصیبت ٹل گئی, وہ پھر بھی نہیں مانے, پھر بھی نہیں مانے, پھر گئے. یہ ہے 9ویں پارے میں, قال الملأ میں تفسیر کے ساتھ ہے یہ واقعہ. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے ان قصص میں سے ہے جنہوں نے بہت جگہ لی ہے, جہاں بھی آیا ہے بہت تفسیر کے ساتھ. اور ایون اگر میں, آپ آیات نوٹ کیجئے گا جو میں نے ریفرنس میں دی ہیں, آیت شروع ہو رہی ہے آیت 10-20 سے 100 کو کراس کر رہی ہے, تو وہ واقعہ اتنا تفصیل کے ساتھ ہے. سورہ قصص ابتدا سے وہ موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ اور فرعون کا قصہ قرآن کریم کے ان قصص میں سے ہے. اور طٰہٰ میں تو 9 سے 98 تک لکھا ہوا, میں نے کہا شاید یہ لکھنے میں مسٹیک ہوئی ہے, نہیں, یہ 8 آئے گا یا 9 آئے گا. نہیں, یہ ہے کہ واقعی وہ واقع ہیں اتنی اس قدر تفسیر کے ساتھ. تو ان قصص میں سے شعراء میں 10 سے 66 تک, جی. تو سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ ان قصص میں سے ہے. ایک تو یہ کہ یہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے افضل قوم تھی, بڑی قوم تھی, تو بڑی قوم کی تباہیاں بھی تو پھر بڑی ہوتی ہیں, ذکر بھی تو ان کی سٹوری بھی تو بڑی ہوئی. اس وجہ سے بھی قرآن کریم میں بہت سب سے زیادہ جو قصے مطلب آئے ہیں کثرت کے ساتھ, مسلسل, زیادہ تفسیر کے ساتھ, زیادہ تکرار کے ساتھ, بار بار, یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ان میں سے ہے. یہاں ایک لفظ بڑا اہم ہے, فتولیٰ برکنے, کہ فرعون نے انکار کیا اور اس اپنی طاقت کی بنا پر, دولت کی بنا پر. دولت کو رکن کیوں کہا؟ رکن کہتے ہیں ستون کو, پلر کو, کیونکہ ستون جو ہوتا ہے نا وہ پوری عمارت کو سہارا دیتا ہے. دولت کی دولت ہی تو سہارا ہوتی ہے نا, اس کی بنا پر ہی کوئی گھمنڈ کرتا ہے, غرور کرتا ہے, اس کے لیے وہ طاقت ہوتی ہے, وہ سہارا ہوتی ہے. تو وہ اپنے سرکشی کی اس نے اپنی دولت کی بنا پر. یہ رکن کا لفظ لوط علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا ہے, کہ جب دیکھا لوط علیہ السلام نے کہ فرشتے گھر میں ہیں, جو آنے والے ابراہیم علیہ السلام سے اٹھ کر وہ آئے لوط علیہ السلام کے پاس بیٹھے, تو بیوی نے پیغام بھیج دیا کہ ہمارے گھروں میں وہ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں, تمہاری مراد تم جسے چاہتے ہو. تو وہ دوڑ پڑے حملہ کرنے کے لیے. ایون تفاسیر میں کہ وہ دروازہ توڑنے لگے, دیواریں پھلانگنے لگے, خوبصورت لڑکے آئے. وہ لڑکوں سے مین ٹو مین وہ کرتے تھے نا. تو وہاں پر ہے اس وقت کہ اس قصے میں لوط علیہ السلام کی یہ دعا, یہ کہنا کہ اگر میرے پاس کوئی ہوتا, او آوی الی رکن شدید لو ان لی بکم قوہ, اگر میرے پاس آج کوئی طاقت ہوتی, او آوی الی رکن شدید, یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا,
تو میں اپنے کم از کم مہمانوں کو بچا سکتا، میں تو اتنا بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا. لیکن یہ لفظ ایسے سو معنی ہو جاتے ہیں، یعنی ایک نبی کو ایسی بے بسی کے الفاظ انہوں نے کیوں نکالے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ جو وقت ان پر آیا جس طرح کا، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم میں اپنے ان معزز مہمانوں کو تو بچا سکتا. میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں ضرور کچھ کرتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے اس جملے پر لوط علیہ السلام کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ یغفر اللہ للوط، اللہ لوط علیہ السلام کو بخشے، ان کان لیاوی الی رکن شدید، رکن شدید اللہ کا سہارا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں کچھ کرتا، میں پناہ لیتا، میں بچا سکتا اپنے مہمانوں کو، اپنی قوم کو. نہیں مطلب وہ حملہ تو کر گئے، مطلب ایک سین تو کریٹ ہو گیا نا، تو وہ یہ شرمندگی کا تو ہے نا موقع ان کے لیے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا قوم لا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں میں تو شرمندہ نہ کرو. ان ہؤلاء بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے شادی کر لو، ان سے اپنی خواہش پوری کر لو. ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اپنی بیٹیوں کی پیشکش کر دی. اپنی بیٹیوں سے مراد ظاہر ہے سب کو، وہ 2 بیٹیاں تو نہیں، کیونکہ نبی قوم کی بیٹیاں، تو مطلب ان سے باقاعدہ شادی کر لو، جن سے مطلب جو اسلام کا طریقہ ہے. اور جو بھی مطلب دین تھا، صرف یہ ہمارا دین اسلام نہیں ہے، تمام انبیاء کا جو بھی دین تھا وہ دین اسلام ہی کی بنیاد ہے. وفی عاد، پھر آگے مثال ہے عاد کی. ان پر کون سا عذاب آیا؟ الریح العقیم، جس کا سورہ معارج میں کیسے ذکر ہے؟ سخرہا علیہم، پہلے ہے بریح صرصر عاتیہ، سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام، یہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن عذاب آیا، جس نے انہیں کیا کر دیا؟ کرمیم، بالکل بوسیدہ، ریزہ ریزہ، ختم. پھر قوم سمود کی بات ہے، قوم سمود کا واقعہ کہ جب، اب یہ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگی ہوں، دیکھیے کہ اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، قوم سمود سے، کہ تمتعوا، تم فائدہ اٹھاؤ. قوم سمود کو کون سے نبی آئے تھے؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام نے انہیں کیا کہا؟ تم فائدہ اٹھاؤ ایک وقت تک. اب یہ بتا سکتی ہیں کتنا وقت، یہ پیغام کب تھا، یہ انہوں نے کب کہا، اس کے کتنے ٹائم بعد عذاب آ گیا؟ کیونکہ یہ ایک ہے نا کہ ذہن میں کوئی ٹائم فکس ہے تو وہ کہہ رہے ہیں. یہ دوسرے سورہ ہود میں ہی آتا ہے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن پہلے انہیں یہ پیش کی وارننگ دی گئی کہ جو کرنا ہے کر لو، عذاب آنے والا ہے. تمتعوا فی دارکم 3 ایام، یہاں پر مختصراً تمتعوا، فائدہ اٹھا لو. سورہ ہود میں کہ صالح علیہ السلام نے انہیں کیا، لاسٹ مت کہ اب عذاب آنے والا ہے، بچنا ہے تو بچ لو، جو کرنا ہے کر لو، جو فائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو، تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. 3 ایام، وہ 3 دن پہلے تھا. انہیں اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ ہجر کہتے ہیں پتھر کو، یہ پتھروں کے پہاڑ پتھر کے ہوتے ہیں، ان میں گھر بناتے تھے، ان میں رہتے تھے. اور یہ تو قوم سمود ہے نا، انہیں اصحاب الحجر کہا جاتا ہے. اور عاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ احقاف، اصحاب الاحقاف. اور وہ احقاف غار کو کہتے ہیں، وہ بھی غاروں میں، مطلب پہاڑوں میں غاریں بناتے تھے. وہ جو ہے اصحاب الحجر اور سمود، قوم سمود کو اصحاب الحجر، قوم عاد کو اصحاب الاحقاف کہا جاتا ہے. احقاف غار، کیو. فعتوا، انہوں نے نہیں، کہف اور ہے، کہف غار، مطلب اب ترجمے کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، لکھنے میں فرق ہے. احقاف قاف سے اور کہف کاف سے ہے، لیکن میننگ سیم ہے. غار والے انہی لوگوں کا ہی کہا ہے نا؟ نہیں، وہ غار والے اور الگ دور کے تھے. اچھا، اصحاب الکہف اور ہیں، اصحاب الاحقاف اور ہیں. اصحاب کہف تو فضیلت والے لوگ ہیں، جبکہ اصحاب الاحقاف تو قوم عاد کے جو بدبخت ہلاک ہونے والی قوم ہے. فما استطاعوا من قیام، جب ان پر عذاب آیا تو ایسا تھا کہ مقابلہ، مزاحمت تو دور کی بات، وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے. وما كانوا منتصرین. پھر آخر میں ذکر ہے قوم نوح کا. من قبل،
اچھا حالانکہ قوم نوح سب سے پہلی قوم تھی، ان کا رسول سب سے پہلا، تو ذکر آخر میں کر کے من قبل کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے تھی. ذکر میں یہاں رائٹنگ میں بیان میں آخر میں ہے وقوم نوح، لیکن بتایا کہ من قبل وہ ان سے پہلے تھے. ٹھیک ہے، یہ من قبل کا یہ بات ہے سمجھانا. انہم کانوا قوما فاسقین، کہ یہ تمام نافرمان لوگ تھے. تو یہ انجام ہے گویا ایک قسم کا کہ چونکہ یہ تمام مذاق، یہ انذار آخرت کے سیریس نہ لینا مکہ والے کرتے تھے، تو انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو ان لوگوں کے حال، تمام نافرمانوں کا انجام ایک ہی ہونا ہے. اس صورت کی آخری آیت بھی یہی ہے، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون. اس میں آیت نمبر 10 بھی مسنگ ہے. آیت نمبر 10 اوپن کیجئے. کتنا پیچھے جا رہا ہے. رائٹنگ میں آپ کہہ رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ میں تو ہم نے کر لیا نا، سمجھ تو لیا، تو وہ انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے. والسماء بنیناها، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو بأید، ہاتھوں کے ساتھ. ایدی دو معنی ہیں اس کے، ید سے ہاتھ اور تائید، آد یعید تائید کے لیے بھی آتا ہے، یعنی طاقت، قدرت. انظار کیسے لکھتے ہیں؟ الف نون ذال الف را، انذار، نذیر سے، نون ذال را، ڈرانا، انذار. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی جسٹ کن نہیں بلکہ اللہ نے باقاعدہ بنایا اپنی طاقت قدرت سے. اور وہ ہے نا کہ 6 دنوں میں 7 دنوں میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. تو ان فی خلق السماوات فی 6 ایام، اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، 7ویں کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہوئے. تو وما مسنا من لغوب، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اس چیز نے کسی تھکاوٹ میں نہیں ڈالا. اور ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے نا، تو ہاتھ میں بھی طاقت کا لفظ، تو یہ ملتے جلتے معنی، اس میں کوئی یعنی اگر ہاتھ کریں یا طاقت کریں بات ایک ہی ہے، اس میں کوئی مخالف معنی نہیں آ سکتا. جہاں تک اللہ کی صفت ید ہے، کہ جہاں تک کہ اللہ کی صفت ید، اس کے جگہ کہ اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال نہ کریں ہاتھ کا، اور صرف جہاں بھی آئے طاقت کریں، یہ معنی غلط ہے. ہاں یہاں پر طاقت سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے بنایا آسمان، ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ پر ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی صفت ید ثابت ہے باقاعدہ. بالکل، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ ورڈ بھی یہاں بہت اہم ہے. موسعون کا عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے نا، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ وسعت والا، وسعت والا یعنی وسعت رکھنے والا، اور کیا جاتا ہے قدرت والا. وسیع کا مطلب قدرت والا، لیکن یہاں ہے میم کے اضافے کے ساتھ. یہ جو میم کا اضافہ ہے نا، یہ ہے کہ وسعت کرنے والا، وسعت دینے والا، مسلسل کنٹینیوسلی اس کائنات میں وسعت ہو رہی ہے. اب جو اس وقت ایک مطلب پوری دنیا کو ایک سسٹم پر لایا جا رہا ہے، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ 70% آبادی کو ختم کر دیا جائے، ڈی پاپولیشن. ایک ورلڈ آرڈر، ایک گریٹر اسرائیل، ایک ایسے مطلب تخریب کاریاں ہو رہی ہیں جس میں یہ ہے کہ پاپولیشن، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 25 جتنے کائنات کے سورسز ہیں وہ صرف 25% آبادی کے لیے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ویسے ہی خطرے میں ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی پاپولیٹ کیا جائے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تو یہاں پر اللہ دیکھیں اس کا کیا جواب دے رہا ہے کہ جتنے مخلوق زیادہ ہوتی ہے وسعت ہو رہی ہے کائنات میں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ وسعت دینے والا ہے. اور ایون یہ تو بات سائنس بھی پروو کر چکی ہے کہ پلانٹس میں فاصلے ہو رہے ہیں، نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، تو یہ مطلب نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو پہلے تھا وہی ہے، نہیں، مسلسل. ایون انسانوں میں دیکھیں، نہیں اس میں تو نہیں ہے کہ وہ بس جو بن گیا بن گیا، وسعت تو آ رہی ہے، وسعت تو آ رہی ہے. تو پھر یہ جو نظریہ ہے یہ تو بالکل دینے والا بھی تو وہی ہے، بالکل انسان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ہے یہ. لیکن یہ ساری چیزیں، یہ یقین اس پر تو ایمان والے کریں گے نا، ورنہ تو ان کا ہے کہ کیلکولیٹ کریں جی کیا سورسز ہیں، آبادی کتنی ہے، کتنوں کو کافی ہے، کتنے باقی بچتے ہیں، کینسل. بالکل. والارض فرشناها، اور زمین ہم نے اس کو فرش بنایا. ہم نے فنعم الماہدون،
اب زیر کے ساتھ نعمہ خوب اچھا اس معنی میں، اور نعم جی کو کہتے ہیں یس. تو فنعم الماہدون، کیا ہی اچھے ماہدون بچھانے والے ہیں. یہ لفظ ہم نے پہلے کہاں پڑھا ماہدون؟ سورہ نبا میں الم نجعل الارض مہادا، سورہ نبا میں بھی آیا ہے، مختلف جگہ پر آیا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا. میں سمجھ گئی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ فرماتا ہے کائنات کی ایک اور بڑا اہم راز ہے کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے. اب اس میں سبق ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، اب انہیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، دن کا، رات، روشنی، اندھیرا. اسی طرح جانوروں میں بھی جوڑے ہیں. قرآن ایک اور مقام پر ہے وَفِي الْأَنْعَامِ، جانوروں میں جوڑے ہیں، ایون غیر جانداروں میں جوڑے ہیں. ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. فروٹس میں، سبزیوں میں، اللہ نے ہر چیز میں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. جیسے وہ ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تمہیں سمجھنا بھی آئے، تم نہیں سمجھتے. ہر جاندار چیز جوڑا ہے؟ نہیں، ہر چیز جوڑا ہے. ایسے ہی جیسے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس میں غیر جاندار بھی ہیں، غیر ذوی العقول بھی ہیں، سب کچھ ایسے. یا شیء اور دوزخ بھی جوڑا ہے. اور یہ پیغام ہے کہ دنیا اس کا جوڑا ہے آخرت. میں نے لیکچر میں ایک پوائنٹ سنا تھا. بالکل. اور اسی طرح یہ بھی سمجھ، توحید کا بھی اس بات ہوتا ہے اس میں نا، ہاں کہ مطلب ہر چیز، وہ تمام مخلوق آ گئی اور صرف ایک ہے جس کا جوڑا نہیں ہے. تو پھر خالق، مالک، رازق وہی ہونا چاہیے، معبود وہی ہونا چاہیے. اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بے شک منفرد وہی ہے، اکیلا وہی ہے. اسی لیے تو ہے ان اللہ وتر یحب الوتر. اللہ طاق یعنی ون ہے، اللہ وتر، اس نمبر کو بھی اللہ پسند کرتا ہے. اور وتر نماز جو ہماری صلاۃ وتر، اسی لیے 3 مطلب 1 3 5 طاق تعداد میں پڑھنے کا حکم ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے اتنی مثالیں دی، سمجھ آ گیا، کلیئر ہو گیا. جیسے ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر خوشی ہے کہ مطلب اتنی خوبصورت مثال. پھر اللہ فرماتا ہے اب دیر نہیں کرنی عمل میں. فَفِرُّوا، بس اب دوڑ پڑو، مہلت، پینڈنگ، ڈیلے مت کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اب اعمال میں جلدی کرو، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو. دوڑ دیکھیں کسی کی دوڑ ہوتی ہے مسجد تک. ایک محاورہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد. ہاں اگرچہ یہ تو کہنے والے کہتے رہیں، اللہ فرماتا ہے الی اللہ، یہ دوڑ ہونی چاہیے. بالکل. کسی کی اب جس کے جو انٹرسٹ ہیں آپ دیکھ لیں، وہ اپنے اس انٹرسٹ کو ختم نہیں ہونے دیتا. اس کی ساری کوششیں، ساری ریس، دوڑ، مقابلہ اسی میں ہوتا ہے. اب دنیا کی ہر چیز میں دیکھ لیں، کسی کو ایک خفت پڑ جائے کہ لائک کسی کلیکشن کا، کوئی نایاب چیز کا، وہ لگے ہوئے ہیں اس میں، سب کچھ ان کی ساری ایفرٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں میرے پاس آ جائیں. ایون ہم اور تم کسی کی کوئی ہوتے ہیں ہیبٹ لائک کہ پرس کا کریز ہے، بیگ کا کریز ہے، کسی کو شوز کی کلیکشن کا، کسی کو ڈریسز کا، کسی کو جس چیز کا ہے وہ اسی چیز میں رکھیں. اللہ نے کیا فرمایا، کس چیز کی تمہارا مقابلہ، دوڑ، کوشش ہونی چاہیے؟ الی اللہ. یہ کوششیں اپنائیں کہ ہم علم میں آگے بڑھیں، ہم قرآن کے علم میں آگے بڑھیں، ہم زیادہ سے زیادہ ہر سوال کا جواب ہم دے سکیں. ہم وقت پہ، بڑی سستی ہو رہی تھی، آپ کا یہ میسج آیا نا، یہ پڑھ کے میں اٹھ گئی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہی پڑھ کے میں نے کہا کچھ تو سبحان اللہ. الحمدللہ مجھے لگا کہ لائک جو یہ آج کی کلاس ہے نا، اس کا فوراً سے رزلٹ مل گیا. سبحان اللہ. ایک نماز بہت قیمتی ہے، اور اسپیشلی فجر کی. سبحان اللہ. ربنا تقبل. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اب یہ جو جملہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلام اللہ کا ہے مگر بولنے والا اسپیکر، متکلم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ انداز فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے، بندوں کے لیے بھی آیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہہ رہا ہوتا ہے مگر وہ اصل کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انی لکم منہ نذیر مبین، مگر کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. کلام اللہ کا ہے، یہ اترا ہوا کلام اللہ کا، مگر کہلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا. جیسے بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے قل یا ایھا الکافرون، یہ قل سکپ کر دیا گیا اور ڈائریکٹ وہ جملہ ہے انی لکم منہ نذیر مبین. یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا نبی کو کہ کہہ دیجئے
کہ میں تمہارے ڈرانے والا ہوں. یہ کہہ دیجئے والا پارٹ کٹ کر کے صرف یہی بیان کر دیا گیا انی لکم. یہ آگے پڑھنے سے سمجھ آتا ہے کہ یہ بات کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کلام اللہ کا ہے. یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کا جیسے حوالہ کیا کہ ایاک نعبد و دعا تو ہم مانگتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے, لیکن کلام تو اترا اللہ کا ہے نا, اللہ کا ہے. یہی بات ہے یہاں یہ والی آیت پڑھنے سے یہ ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جیسے بہت ساری آیات ہیں, زیادہ تر وہ تو یہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام بندوں سے, خطاب اللہ کا. کہیں ہوتا ہے کہ خطاب کرنے والا اسپیکر بندہ خود ہے, وہ بات کر رہا ہے اللہ سے, کلام اللہ نے اتارا مگر وہ اقرار بندہ کر رہا ہے. کہیں ہوتا ہے وہ جیسے سورۃ فاتحہ, کہیں ہوتا ہے کہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, مگر کلام اصل میں اللہ کا ہے. بالکل. اچھا, اسی طرح فرشتوں کا بھی ہے. فرشتوں کی کوئی بات نقل ہوئی کہ فرشتوں نے یہ بات کی. سورۃ صافات کی میں نے آیات کوٹ کی ہیں, انا لنحن الصافون مقام معلوم و انا لنحن المسبحون. فرشتوں نے کہا ہم تسبیح کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے ہمارے خاص خاص ڈیوٹیز ہیں, کام ہیں. تو وہ فرشتوں کی بات ہے, لیکن اس کو ذکر اللہ نے کلام کا حصہ بنا دیا. کسی کی بات کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. اور کہیں یہ مینشن ہوتا ہے ساتھ, جیسے قل کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون, کہیں یہ قل والا پارٹ ہٹا کے ڈائریکٹ وہ بات نقل کر دی. یا ایھا النبی. بالکل. تو یہاں پر یہ دونوں جو آیات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہیں اور اللہ کا کلام ہے. پھر فرمایا کہ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. کذالک اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے, مطلب ان کے پاس, من رسول کوئی رسول, الا قالوا ساحر او مجنون. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منکرین آپ کو جو ساحر اور مجنون کہتے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, بلکہ ان جیسے انکار کرنے والوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا. خواہ وہ قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, یہ کہتے ہیں آپ کو کہ ساحر. اس قوم نے کہا انت من المسحرین, تو کوئی جادو زدہ لگتا ہے, آسیب زدہ لگتا ہے. اور مطلب, اور ایک نے دوسری قوم نے کہا ان نقول الا تراک بعض آلیاتنا بسو, ہمیں تو لگتا ہے ہمارے معبودوں کی کوئی آہ تمہیں لگ گئی ہے, تو تم ان کو برا بھلا کہتے ہو نا, ان کو نہیں مانتے نا, تو وہ الٹی تم پر پڑی ہے. ان نقول الا تراک, قوم عاد نے کہا. آج بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں نا, تو منکرین تو ہے نا, اسی لیے تو قرآن کے پیغام ہیں. اتواصوا بھی, اللہ فرماتے ہیں یہ سارے باطل لوگوں کی بات ایک ہی ہے, اور وہی گھسے پٹے جملے اور وہی ایک ہی الزام. تو کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ اتواصوا بھی, کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون, بلکہ وہ تو قومی سرکش ہیں, یعنی جن کا جرم سب کا ایک ہی ہے, ان سب کے الزام وہی پرانے ہیں. تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوں. فتول عنہم, آپ منہ پھیر لیں ان سے. فما انت بملوم, آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے. آج بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ ہمیں صحیح رپلائی نہیں کریں گے تو یا بار بار نہیں بتائیں گے, ہمارے ہر اعتراض کا جواب نہیں دیں گے, تو پھر ہم دین کی طرف آئیں گے نہیں, گناہ آپ کو ہوگا. تو یہ مطلب نصیحت کر دینا اور کرتے رہنا یہ کافی ہے. ہر اٹھنے والی انگلی کو ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا, ہر اعتراض کرنے والے کے اعتراض یا منہ کو بند نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنا اچھا کرتے جائیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. فما انت بملوم, یہ داعی کے لیے, مبلغ کے لیے ایک اہم پیغام ہے, تسلی ہے. اکثر اس طرح سے بلیک میلنگ کی جاتی ہے. وذکر فإن الذکر, ساتھ یہ ہے کہ آپ نے چھوڑ نہیں دینا, رک نہیں جانا, بلکہ نصیحت کرتے رہیں, کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے, مومنوں کے لیے نافع ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت سارے اسباق لیے ہوئے ہیں. ایک تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد, اور معلوم ہوتا ہے کہ مین 2 کریکٹرز کون ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انس الگ الگ مخلوقات ہیں, جن والانسا, اور معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے, بلکہ معاملات بھی ہیں, تمام معاملات میں. ایون ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ جو نماز روزہ زکوٰۃ ہیں یہ تو پلرز ہیں. بنی الاسلام علی 5,
5 بنیادی ارکان، یہ بنیادیں ہیں. تمام جو زندگی ہے، معاملات ہیں، تجارت ہے، رہنا ہے، تمام رہن سہن، تمام مینرز، وہ اس کی عمارت ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ٹوٹے پھوٹے بنیادیں کمزور ہمارے پاس ہیں تو شاید ہم پکے مسلمان ہیں. وہ صرف بنیاد ہے، عمارت نہیں ہے، پورا کمرہ نہیں ہے. رہنے کے لیے تو گھر چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم صورت ہے کہ آیت ہے وما خلقت الجن. بنیاد عمارت ہے ہی نہیں، عمارت کو تو سوچا ہی نہیں. بالکل ایسے ہے، ہر چیز ہے اس میں. مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد بہت اہم ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید 5 نمازیں پڑھ لی ہیں یا کوئی ایک آدھ ڈپلومہ دین کا، بس ہاں بس میرا اور اللہ کا معاملہ. صرف بات اتنی نہیں ہے، بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. حقوق اللہ میں تو بڑی رب سے امید ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، کوئی اس سے پوچھ. لیکن حقوق العباد میں تو انصاف ہے، دینا پڑے گا. اگر دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر گناہ ان کے حصے میں آ جائیں گے. یہ سسٹم چل جائے گا. اللہ نے آخر میں جو پیغام دیا ہے کہ ما ارید منہم من رزق، ذرا اس اینگل سے سوچو کہ تمہیں جو معاملات بہتر رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تمہیں جو چیریٹی کا حکم دیا جاتا ہے، تمہیں صدقہ خیرات کا، ایون عبادات میں اگر تم بیسک پر آؤ، پلرز پر آؤ، وضو کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، ان چیزوں کو بھی دیکھو تو اس میں اللہ کا تو فائدہ نہیں ہے. اس پہ کس کا فائدہ ہے؟ بندے کا. صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ تمام کے تمام انسان، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، جن و انس اول تا آخر تمام جمع ہو جائیں ایک ایک متقی انسان کے دل پر، یعنی تمام کے تمام نیک بن جائیں، کوئی اللہ کو بادشاہت کے لیے الگ کنٹری نہیں مل جائے گا، کوئی اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا. وہ تو ویسے ہی الموسعون الواسع، وہ تو ہے ویسے ہی. تو اللہ کے ملک میں اضافہ. اور ایون لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اول تاخر تمام جن و انس سب گناہ گار ہو جائیں، کوئی اللہ کے اختیار میں، ووٹ میں، جیتنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو آلریڈی اس کے پاس ساری کائنات کا وہ بادشاہ ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام. یہی پیغام ہے کہ ما ارید من، اور الفاظ اتنے سینسٹیو ہیں نا کہ اللہ اگر غور کریں تو آنسو نکل آتے ہیں کہ ما ارید منہم من رزق. اللہ فرما کیسے رہا ہے کہ میں کوئی تم سے رزق تو نہیں مانگ رہا. وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. تمہارا دیا تمہارے اپنے ہی لیے آسانیاں کرتا ہے، اللہ کے پاس نہیں جاتا. بالکل ایسے قربانی کے حوالے سے ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو گوشت خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. سورہ قلم میں متین کا لفظ پڑھ چکے ہیں ہم. اور الرزاق، ان اللہ هو الرزاق سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے. واللہ خیر الرازقین، سورہ جمعہ کی آخری آیت. فإن آیات میں اس طرح ہماری قربانیاں ہوئی ہیں، وہ تو بیچاری راستے میں لٹک گئی ہیں. اللہ اکبر. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اعمال ٹوٹے پھوٹے ہی ہوں. فإن للذین ظلموا، آگے بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، گناہ، ذنوباً گناہ ہیں، جنہوں نے ظلم کیا یہ گناہ ہیں، مثل ذنوب اصحابہم، ان گناہوں کے جو ان سے پہلے لوگوں نے کیے. گناہ، جرم، چاہے آج کا ہو یا کل کا ہو، جرم جرم ہے، کرنے والا مجرم ہے. فلا یستعجلون، سب کا انجام ایک ہوگا، تو پھر مطالبے میں جلدی نہ کرو. قیامت کب آئے گی؟ متی ھذا الوعد ایان یوم الدین. فویل، بس انجام پھر ہے کیا؟ ہلاکت. ویل سورہ مرسلات میں کتنی بار آیا؟ 10 بار. ویل سے 2 صورتیں شروع ہو رہی ہیں. فین، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس کی مختلف تفاسیر ہیں، جو بھی ہے تو ہلاکت. کن کے لیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس دن؟ من یومہم، اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. وہی انما توعدون لواقع. قسموں کے بعد جو پہلی آیت تھی، 4 قسموں کے بعد اس صورت کی جو 5ویں پہلی آیت جواب قسم تھا، وہ اسی لفظ پہ تھا، انما توعدون لصادق، اور اختتام اسی پر ہوا،
الذي يوعدون. الحمد لله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.